اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء
أحصيناه في إمام مبين ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات، موقع کی نزاکت کے حساب سے بہت زیادہ وقت کی گنجائش نہیں ہے آپ اور خطیب کے درمیان مخل ہونے کے لیے۔ بہرحال عرفان صدیقی صاحب کی زمین ہے اور مطلع بھی انہی کا ہے، لیکن اس کے بعد مختلف شعراء کے اشعار ہیں کہ شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے، زمانے بھر کی جبینیں ہیں در حسین کا ہے۔ شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے، زمانے بھر کی جبینیں ہیں در حسین کا ہے، اور بہشت کھینچ ہی لے گی حرے دلاور کو، بہشت کھینچ ہی لے گی حرے دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے، اور ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ سب کو زمانے سے گزر جانا ہے، ایک دن سب کو زمانے سے گزر جانا ہے، حب حیدر میں جو مر جائے وہی دانا ہے، ایک دن سب کو زمانے سے گزر جانا ہے، حب حیدر میں جو مر جائے وہی دانا ہے، تو اپنا غم بھول کے رو لو غم سرور میں ولی، اصل خوشنودی زہرا یہی نذرانہ ہے، اپنا غم بھول کے رو لو۔ ایک نعرے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ایک مطلع تعزیت کے چند شعر ایک دو بن پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ لٹ گئی گلستاں کی بذات، بچ نہ پائی بچاتے بچاتے، لٹ گئی گلستاں کی بذات، بچ نہ پائی بچاتے بچاتے، حوصلہ بڑھ گیا بجلیوں کا، آشیانہ جلاتے جلاتے، طول غیبت اگر کم نہ ہوں گے، تم رہو گے مگر ہم نہ ہوں گے، طول غیبت اگر کم نہ ہوں گے، تم رہو گے مگر ہم نہ ہوں گے،
ڈر تو یہ ہے کہ پتھرا نہ جائے، آنکھ آنسو بہاتے بہاتے، سوئے غیبت رواں ہے جنازہ، چشم نم ہے عزیزوں کا مجمع، سوئے غیبت رواں ہے جنازہ، چشم نم ہے عزیزوں کا مجمع، زندگی کٹ گئی روتے روتے، جا رہا ہوں رلاتے رلاتے، حوصلہ بڑھ گیا بجلیوں کا، آشیانہ جلاتے۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عابد حسین صاحب ابن قمر حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط علیہم غیر المغضوب علیہم الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم صل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَلِبَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ایک صلوات بھیج دیں عزیزان گرامی، ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے اور میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مشہور اس عنوان سے کہ اکثر ہم لوگ قنوت کے دوران جو دعا پڑھتے ہیں تو یہی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نماز میں جب دوران قنوت تلاوت ہوتی ہے تو اکثریت اسی آیت کی تلاوت کرتی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، ہمیں معاف کر دے، وَلِ وَالِدَيَّ، اور میرے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی معاف کر دے اور میرے باپ کو بھی معاف کر دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس روز جب قیام حساب ہو، فیصلے کا دن ہو، قیامت کا میدان ہو، حشر کا ہنگام ہو، اس وقت میں بھی بخشا ہوا اٹھوں، میرے ماں باپ بھی بخشے ہوئے اٹھیں اور مومنین بھی بخشے ہوئے اٹھیں۔ یہی تلاوت کی جاتی ہے دعا کے طور پر۔ یہاں پر میں ظاہر ہے کہ ایک وسیع موضوع ہے، مجھے زیادہ دیر آپ کا سامنے آپ کا وقت نہیں لینا ہے، فقط اتنا کہ یہ قرآن مجید میں آیت کی شکل میں موجود تو ہے،
لیکن اصلاً اگر غور کیا جائے تو یہ خود خدا کا کلام نہیں ہے، خدا کی کتاب میں ہے لیکن خدا کا کلام نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ایک بندے جناب ابراہیم، جس کو اللہ نے خلیل بنایا تھا اور امتحان لے کر امام بھی بنایا تھا، امتحان لے کر امام بھی بنایا تھا، تو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ امام وہی ہوتا ہے جس کا امتحان خدا پہلے لے لے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ آپ کو نبی بھی ہیں، اور بلکہ اکثر اسلام میں آپ کی ہی سیرت کے اوپر عمل ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم کے جد اعلیٰ ہیں۔ تو جناب ابراہیم خلیل بھی ہیں، جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، جناب ابراہیم امام بھی ہیں۔ جناب ابراہیم کے یہ کلمات دعا ہیں کہ جس میں نہ جانے کون سا خلوص پوشیدہ تھا، نہ جانے کون سی ایسی بات تھی جو اللہ بہتر جانتا تھا کہ خلیل کتنے جذبوں کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اسے اپنی کتاب میں جگہ دے دی۔ دیکھیے، اپنی کتاب میں جگہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ توجہ دے رہے ہیں؟ ورنہ اگر ہم کوئی کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے مصنف ہوتے ہیں، تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ایک ایک پیرا جو بھی ہو وہ ہمارے ہاتھوں کا ہو، اس میں چاہے استاد کیوں نہ ہو، ان کا کلام شامل نہ ہو۔ ہم اگر کسی مجموعے کو چھپواتے ہیں تو ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ جو شاعری کا مجموعہ ہم چھپوا رہے ہیں، اس میں ہر غزل یا ہر سلام یا ہر نوحہ ہمارا اپنا ہو۔ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہماری تمنا ہوتی ہے کہ اگر جان پہچان ہو تو ہماری ہو، نام ہو تو ہمارا ہو، شہرت ہو تو ہماری ہو، لیکن وہ بے نیاز خدا ہے۔ کتاب اس کی ہے، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے بندوں کا کلام رکھ کے بتا دیا کہ جب تک کہ میرا کتاب زندہ ہے، جب تک کہ تمہارا کلام بھی زندہ رہے گا۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ اب یہاں پر میں نے کہا کہ بہت وسیع موضوع ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وہ یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اس کلام کو قرآن مجید میں جگہ دی۔ اور صرف یہ جناب ابراہیم کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن کو اٹھا کر دیکھیے تو قرآن میں اکثر جگہوں پر انبیاء کرام کے گفتگو نظر آئے گی، انبیاء کرام کی دعائیں نظر آئیں گی، انبیاء کرام کے استغفار نظر آئیں گے، انبیاء کرام کے خواب نظر آئیں گے، باپ بیٹے کی گفتگو نظر آئے گی۔ اما سب کو جانے دیے یہ تو نبی ہیں، یہ تو پیغمبر ہیں، چاہے نوح ہوں، چاہے ابراہیم ہوں، چاہے موسیٰ ہوں، چاہے عیسیٰ ہوں۔ غیر نبی اگر خلوص نیت سے کچھ کہتا ہے تو اللہ اسے بھی اپریشیٹ کرتا ہے اور اسے بھی پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ اسے بھی قرآن میں جگہ دیتا ہے۔ بھئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں ایک سورہ ہے سورہ لقمان۔ یہ حکیم لقمان تھے، ایک دانشور تھے، ایک سمجھدار تھے، وقت کے انٹلیکچول تھے۔ یہ نہ نبی ہیں، نہ پیغمبر ہیں، نہ رسول ہیں، نہ معصوم ہیں، لیکن انہی نے ایک اچھی وصیت کر دی۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی انسان اچھائی کی طرف بڑھے گا تو سب سے پہلے اگر کوئی اپریشیٹ کرے گا تو وہ خدا ہوگا۔ ایک اور درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ وہاں پہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ میں نے مخصوص بھیجا ہے، میں نے معصوم بنا کر بھیجا ہے، میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نہیں، بندہ ہے لیکن اچھی وصیت بچے کو کر رہا ہے، اور اس کی وصیت کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ پورا سورہ اس کے نام سے منسوب کر دیا، سورہ لقمان۔ یہاں تک کہ آپ اگر دیکھیے تو قرآن مجید میں صرف جناب لقمان کی بات نہیں۔ ارے ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے کیمرہ بھی لگا ہے، بہت دور تک گھروں میں یہ پیغام جائے گا، تو میں ہر گھر کے خصوصاً مومنین کے گھروں کے بچوں سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے ہدیہ والدین کی۔ جس کے ماں باپ مر جائیں تو 2 رکعت نماز ہدیہ والدین ہوتی ہے۔ اس میں قربتاً اللہ کی نیت کرنے کے بعد، تکبیر کہنے کے بعد الحمد کی تلاوت ہوتی ہے، اور 10 مرتبہ یہی کلمات ریسائٹ کیے جاتے ہیں، یہی کلمات دہرائے جاتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور جب دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو الحمد کے بعد 10 مرتبہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات۔ پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور ان تمام لوگوں کو بخش دے جو 7 ایمان کے میرے گھر میں آئے ہیں۔
یعنی آپ کے گھر میں دیکھیے دعا کی بھی احتیاط دیکھیے خدا کی طرف سے، جو صاحبان ایمان ہیں اور میرے گھر آئے ہیں پروردگار ان کو بھی بخش دے۔ یعنی اگر بے ایمان آپ کے گھر میں رہ رہا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ چاہے جتنے مقدس ہوں کہ وہ بھی بخشوا دیا جائے، وہ بھی بخشوا دیا جائے۔ پروردگار یہ بھی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ایک نبی ہیں جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ سورہ نوح میں آپ کو 71ویں سورہ میں آخری آیت مل جائے گی، یہ بھی قرآن میں ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخلا، پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان میرے گھر میں داخل ہوں، مومنین میں سے ہوں یا مومنات میں سے ہوں، انہیں بخش دے۔ تو یہ دعا جو 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے یہ بھی جناب نوح کا کلام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دیکھیے محروق صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بھائی بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو یہاں اندر بھیج رہے ہیں۔ ایک جناب موسیٰ کی دعا ہے قرآن مجید میں آیت کی شکل میں، جو مجھے بہت پسند ہے اور اکثر میں دعائے قنوت میں اس کو دہراتا ہوں۔ رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی ہارون کو بخش دے۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ پروردگار مجھے بخش دے، میرے بھائی ہارون کو بخش دے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بھی بہت پیاری ہے۔ جب مصر سے نکالے گئے ہیں اور مدائن پہنچے ہیں تو بھوکے پیاسے مسلسل صعوبتیں اٹھاتے ہوئے سفر مکمل کیا ہے۔ جناب شعیب کی بیٹیوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کے لیے پانی کی سبیل بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ غیرت موسوی ہے، یہ ایک نبی کی غیرت ہے کہ بھوک اور پیاس کے باوجود انہوں نے جناب شعیب کی بیٹیوں سے اس کے بدل میں نہ پانی کا ایک گھونٹ مانگا، نہ اس کے بدل میں کھانے کے لیے ایک لقمے کا سوال کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے، یہاں پر میں ایک جملہ عرض کر دوں، میں نے روایت میں پڑھا تھا کہ مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب کسی نے اس سفر کی رودات کے بارے میں سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ جب موسیٰ مصر سے نکل کے مدائن پہنچے تھے تو اس وقت کن کیفیات سے وہ دوچار تھے، کیا حالت تھی ان کی؟ تو یہ مولا متقیان کے جملے ہیں جو میں دہرا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان اتنا زیادہ نحیف اور لاغر ہو گئے تھے موسیٰ، اور سمجھ لو کہ ان کے بدن کی جلد اتنی باریک ہو گئی تھی کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کلمات روایت کے جملے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہ کوئی سوال کیا کہ بھیا تمہارے لیے پانی بھر دیا، اس کے بدل میں ایک گھونٹ کا پانی دے دو، یا ایک کام کرو پانی کا سبیل میں کر رہا ہوں، بہت بھوکا ہوں، تم اپنے گھر چلی جاؤ اور وہاں سے کھانے کی سبیل کر دو۔ لیکن نہ کھانے کے لیے سوال کیا، نہ پانی کے لیے سوال کیا، بلکہ اب قرآن کہتا ہے کہ ایک سائے تلے بیٹھ گئے اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کیا پیارے جملے ہیں، کیا احتیاط کے ساتھ جو ایک بندے کو طلب کرنا چاہیے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے معبود، تو بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اس ضرورت مند کو کیا ضرورت ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اسی طرح جناب یونس کے استغفار بھی آپ کو مل جائے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ جناب یونس کا استغفار بھی اسی قرآن مجید میں مل جائے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اکثر ہوتا ہے کہ جب مولوی صاحب سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا آج کل پریشانی بہت ہے، الجھے ہوئے بہت ہیں، کون سی تسبیح پڑھنا چاہیے؟ تو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ تسبیح پڑھو تاکہ تمہاری مشکلیں آسان ہوں، جس طرح جناب یونس کی آسان ہوئی تھی۔ اسی طرح میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تمہیداً انتظار بھی کر رہا تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں، کہ جناب نوح نے کوئی بات کہی، اللہ کو پسند آئی، اسے قرآن کا جز قرار دیا۔ موسیٰ نے کوئی بات کہی، اسے اللہ نے پسند کیا، قرآن میں جز قرار دیا۔ ابراہیم نے کوئی بات کہی، اسے اللہ نے پسند کیا، اسے قرآن کا جز قرار دیا۔
جناب یوسف نے خواب دیکھ کے اپنے باپ سے سوال کیا، اس خواب کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے سورہ یوسف میں وہ خواب بھی بیان کر دیا، جناب یعقوب کی نصیحت بھی بیان کر دی۔ یہی نہیں، اور تمام نبیوں کے قصے ہیں۔ تو جناب لقمان کا بھی تذکرہ کیا۔ یہاں سے میں ایک جملہ ضرور کروں گا، جناب ابو طالب کے بیٹے کے نام، آپ عزاخانہ ابو طالب میں بیٹھے ہیں، بس جب بڑے لوگوں میں دیکھیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ ان بڑے لوگوں میں علی کتنے بڑے ہیں۔ بھائی چھوٹے لوگوں سے مقابلہ کرنا کیا اور تقابل کرنا کیا، ان کی زندگیوں سے انالائز کرنا کیا، اس کا تجزیہ کرنا کیا، جب بڑے لیول پہ آئیے گا، کریم پہ پہنچیے گا، اس کریم کو دیکھیے گا، ان بڑے لوگوں کو دیکھیے گا، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ان بڑے بڑوں میں علی کتنے بڑے ہیں۔ دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ جذباتی ہو کے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے پہلے امام ہیں، میرے مشکل کشاں ہیں، لیکن آپ اگر غور کریے، جناب آدم کیا کہنا ان کی شخصیت کا، جناب نوح کیا کہنا، آدم ثانی ہے، جناب ابراہیم اچھی خاصی باتیں آج بھی ہم لوگ فالو کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، جناب موسیٰ، اما قرآن کی اکثریت آیات جو ہیں وہ جناب موسیٰ، بلکہ جناب موسیٰ وہ نبی ہیں کہ جو سب سے زیادہ کوٹ کیے گئے قرآن مجید میں، جناب موسیٰ زیادہ کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہوا۔ جناب عیسیٰ بھی ہیں، جناب موسیٰ نے کوئی دعا مانگی اسے قرآن کا جز قرار دیا، عیسیٰ نے کچھ کہا اسے قرآن کا جز قرار دیا، یعقوب نے کچھ کہا اسے قرآن کا جز قرار دیا، یونس نے کچھ کہا اسے قرآن کا جز قرار دیا۔ لیکن اب دیکھیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ دیئے گا، جب بڑے بڑوں میں دیکھیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ علی کتنے بڑے ہیں۔ توجہ دیئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آئیے صاحب ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ جب بڑے بڑوں میں دیکھیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ علی کتنے بڑے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ کریم ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں انسانوں کے درمیان، انبیاء کرام معصوم، موسیٰ کی زبان سے کچھ نکلا اللہ نے پسند کیا قرآن میں، ابراہیم نے کچھ کہا اللہ کو پسند آیا قرآن میں، لیکن جب مولائے متقیان نے کچھ کہا تو قرآن میں کوٹ تو کیا گیا لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ۔ دیکھیے توجہ دیئے گا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنات۔ نوح نے جیسے ہی یہ کلمات کہے خدا کو پسند آئے، جناب نوح کے کلمات کو اٹھایا، اسی طرح قرآن مجید میں چسپا کر دیا، لگا دیا۔ جناب ابراہیم نے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ کلمات اپنے خلیل کے اٹھائے اور چسپا کر دیے قرآن مجید میں۔ نوح نے کچھ کہا اسے قرآن میں، ابراہیم نے کچھ کہا اسے من وعن قرآن میں لکھ دیا۔ لیکن جنگ موتا میں شہادت جناب جعفر طیار کے بعد جب لوگوں نے آپ کی شہادت کی خبر آپ کے چھوٹے بھائی مولائے متقیان کو سنائی تو اب لوگ ریاکشن دیکھنا چاہ رہے تھے کہ علی کے چہرے پر کیا ریاکشنز آئیں گے اپنے بھائی کی شہادت کے اوپر۔ تو لوگوں نے کہا یا علی غضب ہو گیا جنگ موتا میں، آپ کے بھائی جن کو آپ بہت عزیز رکھتے تھے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو آپ نے جیسے ہی اپنے بھائی کی شہادت سنی آسمان کی طرف چہرہ اقدس کو کیا اور ایک کلمہ زبان سے جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کو جناب جعفر کی شہادت کے اوپر زبان مولائے متقیان سے کلمات اتنے اچھے لگے کہ اسے بھی قرآن میں جگہ دی سورہ بقرہ میں۔ لیکن اب یہاں سے اب انالائز کی، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اساتذہ موجود ہیں سب لوگ، کہ ان بڑے لوگوں میں جہاں پر ایک ایک چیز، بھئی قرآن مجید صبح قیامت تک کے لیے آ رہا ہے، یہ رشتہ داری کو دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ ابراہیم کا کلام جو شامل کر دو خوش ہو جائے گا، خلیل ہے، موسیٰ کا کلام کلیم ہے خوش ہو جائے گا، یہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جا رہی ہے، کلام وہی کوٹ کیا جائے گا جو صبح قیامت تک انسان کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ توجہ دیئے گا۔ اب ان بڑے لوگوں کے کلام کو جو قرآن مجید میں جگہ دی ہے تو جس کا جو کلام تھا اس کو منوان ویسے ہی لکھ دیا گیا، وہی پیش کر دیا گیا، وہی جبرائیل وہی کے طور پر آیت لے کر آئے۔ لیکن جب جناب مولائے متقیان نے اپنے بھائی کی السلام علیکم اپنے بھائی کی شہادت کے اوپر یہ کلمات کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے،
اسی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر مشیت نے صرف وہی کلمات کو مولا متقیان کو اٹھا کے کلام نہیں رکھا کتاب میں، بلکہ اس سے پہلے بندگی کے امتحانات سیٹ کیے گئے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، اب وہ کہا گیا جو علی نے کہا تھا، یعنی بندگی کے امتحان کو رکھا گیا کہ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں مبتلا امتحان کریں گے، ہم تمہیں جانچیں گے، ہم تمہیں پرکھیں گے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، مال کے نقصانات کے ذریعے، تمہارے اپنے نفوس کی مصیبت کے ذریعے، تمہارے ثمرات اولاد کے ذریعے، اور اس کے بعد میں پرکھوں گا فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، کہ ان مصیبتوں میں بشارت اسی کے نام ہے کہ جو ان پانچوں مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دیکھتا ہے تو نہ گھبراتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے، بلکہ سکون سے کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جب بندگی کے امتحان کی ضرورت آئے گی تو تمہارے سامنے علی کا چہرہ بھی نظر آئے گا۔ روز دیے محمد وآل محمد۔ یعنی جناب ابراہیم کے بھی کلمہ ہے، موسیٰ کے بھی کلمات ہیں، لیکن مولا متقیان نے کہا تو انفرادیت نظر آ رہی ہے۔ اب تو میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، اما کمال تو مولا متقیان کا نہیں، کمال ہے ان کے بابا جناب ابو طالب کا، کہ خطبہ نکاح سرکار ختمی مرتبت میں فقط الحم کہہ دیا تو سورہ الحم کی شروعات وہیں سے ہوئی جہاں سے ابو طالب نے آغاز کیا تھا۔ ہاں آغاز کیا تھا، بلکہ بہت سی آیتیں ادھر میں محرم سے اکٹھا کر رہا ہوں کہ بہت سی آیات قرآن مجید تو ایسی ہیں کہ جو جناب ابو طالب کے اشعار میں پہلے موجود ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں توجہ دیے گا، بہت سی آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جو قرآن میں آئی ہیں بعد میں، ابو طالب کے اشعار میں آ چکی تھی پہلے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں دی، میں نے جملہ عرض کیا۔ اما کمال بصارت جناب ابو طالب، کمال، یعنی یہ ہے باب مدینۃ العلم کا بابا، یہ ہے صاحب منبر سلونی کا بابا، یہ ہے عالم علم لدنی کا بابا۔ مسلمان بدقسمت ہے جو ان کے ایمان کے سلسلے میں مشکوک ہے۔ اما کمال ہے، اشعار کہتے جا رہے ہیں اور بعد میں قرآن کی آیتوں کو پڑھیے تو ایک طرف شعر کو رکھیے ایک طرف آیت کو رکھیے تو لگتا ہے یا تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے شعر میں، یا یہ ماننا پڑے گا کہ شعر کا ترجمہ کیا گیا ہے آیت میں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک شعر سناؤں میں آپ کو، ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ ایک جناب ابو طالب کا ایک شعر ہے کہ علم تعلموا انا وجدنا محمدا رسولا کموسیٰ صح ذالک فی کتب، تم کیا سمجھتے ہو، یہ کفار قریش سے مخاطب ہو کر بڑا مشہور شعر ہے قصیدے کا کہ جس میں آپ نے مدح کی ہے سرکار ختمی مرتبت کی کہ علم تعلموا انا وجدنا محمدا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس محمد کو کیا سمجھتے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دی محمد والے محمد۔ علم تعلموا انا وجدنا محمدا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس محمد کو کیا سمجھتے ہیں۔ رسولاً کا موسیٰ صح ذالک فی کتب، یہ محمد ہمارے درمیان موسیٰ جیسا رسول ہے، موسیٰ جیسا رسول ہے۔ عارف صاحب غور کیے گا، موسیٰ جیسا رسول ہے۔ اگر نہ یقین ہو تو کتابوں میں دیکھ لو۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آئی، قرآن کا نزول ابھی ہوا نہیں ہے، کتابوں میں دیکھنے کا مطلب توریت میں دیکھ لو جا کر، انجیل میں دیکھ لو، زبور میں دیکھ لو، تو کتاب کے سلسلے میں چیلنج وہی کرے گا جو اس کا عالم ہوگا۔ بھائی چیلنج وہی کرتا ہے کہ جاؤ کتاب میں دیکھ لو، اس کتاب میں ہے
بھائی 3 کتابیں ابھی موجود ہیں، ابھی قرآن کا نزول تو جستہ جستہ آیتیں آ رہی ہیں، سورے آ رہے ہیں، ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تو بعثت، ابھی تو ہجرت بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی بہت سی آیتیں مدینے میں آنی ہیں، بہت سے سورے مدینے میں آنا ہے، ابھی تو ابتدا ہے اسلام کی، آغاز ہے اسلام کا، تو ابھی دھیرے دھیرے آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جناب ابو طالب فرما رہے ہیں صح ذالک فی کتب، جاؤ یقین نہ ہو تو کتابوں میں دیکھو، کتابیں موجود ہیں، توریت، زبور، انجیل، تو دعویٰ وہی کرے گا جو زبور کو بھی جانتا ہوگا، انجیل کو بھی جانتا ہوگا، توریت کو بھی جانتا ہوگا۔ اما لاکھ عرب جاہل صحیح، ایک عالم ابو طالب جیسا موجود تھا، درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ایک عالم موجود تھا جو اس طرح کا چیلنج کر رہا تھا، جسے بعد میں اس کو کوٹ کیا گیا، اور آج بھی یہ تو جناب میں اکثر کہتا ہوں، یہ جناب ابو طالب کے لیے جو یہ دشمنی ہے، صرف خطا دنیا والوں کے درمیان ان کی یہ ہے کہ وہ مولائے متقیان کے بابا کیوں تھے، خدا کی قسم، ورنہ آج اگر مولائے متقیان کے بابا نہ ہوتے ابو طالب تو آج مسلمان سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا۔ کیا کہنا ابو طالب کی بصیرت کے اوپر۔ تو یہ شعر کہا رسول اللہ کی مدح میں، اور کس کے سامنے کہا؟ دشمنوں کے سامنے۔ دیکھیے میں اپنا ایک شعر سناؤں، کبھی کبھی شوق ہے کہ کبھی کبھی شاعری کرتا ہوں کہ دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، اپنا ماحول جو مل جائے تو سب بولتے ہیں۔ دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، اپنا ماحول جو مل جائے تو سب بولتے ہیں۔ تو اپنوں کے درمیان کلمہ سرکار ختمی مرتبت پڑھنا اور ہے، اما دشمنوں کے سینے پر سوار ہو کر مدح محمد کرنا یہ ابو طالب کا بس جذبہ ہے، اور ان کی یہ قدرت ہے، اور یہ اختیار ہے، اور یہ قوت ہے، اور یہ شجاعت ہے۔ ورنہ دشمنوں کے درمیان کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا ہے؟ موسیٰ جیسا رسول۔ میں نے آپ کے سامنے یہ سنا دیا، الم تعلموا انا وجدنا محمد رسولا کا موسیٰ صح ذالک فی کتب، یہ شعر سنایا۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ مزمل ہے قرآن مجید میں، 73واں سورہ، سورہ مدثر سے پہلے اور سورہ جن، یہ غالباً ایسے ہی کچھ کسی سورہ کے بعد ہے۔ اس میں ایک جگہ آیت آئی ہے نبی کریم کی رسالت کے سلسلے میں، انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہارے درمیان یقیناً ایک رسول کو بھیجا، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہو، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سنو یہ محمد جو تم پر گواہ بنا کر میں نے رسول بھیجا ہے، یہ اسی طرح کا رسول ہے جو فرعون کے دور میں موسیٰ تھا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہارے درمیان جس محمد کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے، تم پر گواہ بنا کر، یہ ویسے ہی رسول ہے جیسے فرعون کے دور میں موسیٰ تھے۔ غور نہیں کیا آپ نے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آیت کیا ہے؟ میں نے تمہارے درمیان ایک محمد کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا جو فرعون کے زمانے والا موسیٰ جیسا رسول ہے۔ ابو طالب کیا فرما رہے ہیں؟ الم تعلموا انا وجدنا محمدا، تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم محمد کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ موسیٰ جیسا رسول ہے۔ غور کریے، پھر غور کریے گا، میں نے تمہارے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے محمد کو کیا سمجھا؟ یہ موسیٰ جیسا رسول ہے۔ نہ یقین ہو تو کتابوں میں جا کر دیکھ لو۔ اس کے بعد میں قرآن آواز دیتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا، شاہدن علیکم، جو تم سب پر گواہ ہو، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ اسی طرح کا رسول ہے جیسے فرعون کے دور میں موسیٰ تھے۔ نہیں ابھی آپ کو لطف نہیں آئے گا، اما کمال یہ ہے کہ جس وقت جناب ابو طالب نے یہ نظم کہی ہے،
یہ مدح کی ہے، یہ قصیدہ کہا ہے اس وقت تک کہ سورہ مزمل کا نزول نہیں ہوا۔ جناب ابو طالب نے جب یہ قصیدہ کہا ہے تو یہ شیب ابی طالب کا ہے۔ شیب ابی طالب ابتدائی زمانے کی بات ہے، یعنی بعثت کے بعد قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا جب سوشل بائیکاٹ ہوا ہے اور عرب مکے سے نکالے گئے ہیں تو جناب ابو طالب نے کہا پریشان نہ ہوئیے، ہماری جو گھاٹی ہے جسے شیب کہا جاتا ہے، شیب ابو طالب، آئیے وہاں ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ وہاں پر کا یہ قصیدہ ہے، یعنی اسلام کی ابتدائی 5 سالوں کے درمیان سورہ مزمل کے نزول کو اگر آپ دیکھیے گا تو اس میں تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سورہ پورا کا پورا مکی ہے، یعنی جب نبی کریم مکے میں تھے، ہجرت نہیں کی تھی، تب اس کا نزول ہوا۔ لیکن اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں مکی بھی آیتیں ہیں اور مدنی بھی آیتیں ہیں۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ آدھا سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اور آدھا سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ اس سورے میں ٹوٹل 20 آیتیں ہیں۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ہے 15ویں، نہیں توجہ دی آپ نے، یہ آیت ہے 15ویں، یعنی یہ 10 کے بعد ہے۔ 10 آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، 10 آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اور رسول اللہ نے ہجرت کر کے مدینے جس وقت سفر کیا ہے وہ جناب ابو طالب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 یا 2.5 یا 3 سال ہو چکے ہیں۔ جو شاعر ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ جب شاعر اپنے کلام کو کہہ رہا تھا تو زندہ تھا۔ شاعر کی وفات کے کم سے کم 6 سال بعد اس آیت کا نزول ہو رہا ہے۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اس آیت کا نزول ہو رہا ہے۔ اب مجھے ایک جملہ تو کہنے دیجئے، رضا خانہ ابو طالب میں پڑھ رہا ہوں اس لیے برجستہ و بے ساختہ یہ کلمات آ گئے کہ بھیا فکر سب سے دوبھر مسئلہ ہوتا ہے، فکر کے اوپر چلنا آسان ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جنہیں انٹلیکچول مانا جاتا ہے، یعنی میں کیا عرض کروں، کسی ایک موضوع پہ کچھ ان کا کہنا آپ کے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بات بھی اس میں ہو سکتی ہے اس موضوع پر، اور وہ انسان کی ذہانت ہے کہ وہ بات کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ بعد میں تقلید کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، تقلید کرنے والے، پیروی کرنے والے تو سبھی ہوتے ہیں، وہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ مشورہ کرام کو دیکھ لیجئے، بہت سے اشعار میں آپ کو بہت سے ایسے مضامین ملیں گے جو منفرد ہوتے ہیں۔ وہ ایک کمال ہے اس شاعر کا، وہ ہے انٹلیکچول شاعر، وہ ہے سمجھدار اور زیرک اور ہوشیار جس نے وہ فکر پیش کی۔ مثلا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آج تک فرات کا پانی نیلا ہے یا پانی کا رنگ نیلا ہے، اس میں کسی شاعر نے ایک فکر دی تھی کہ جب سے چلو میں حضرت عباس نے پانی کو لے کے پھینکا ہے تو یہ پانی نہیں پھینکا ہے، پانی کے اوپر تماچا ہے، تماچے کی بنیاد سے آج تک پانی کا رنگ نیلا ہے۔ غور کر رہے ہیں، یہ کسی ایک کی کمال ہے، کسی ایک کی انفرادیت ہے کہ اس نے اس طرح کی اس نہج پر سوچنا شروع کیا۔ بعد میں تو آپ جتنے بھی شاعروں کو دیکھیے سب نیلا چہرہ نیلا چہرہ نیلا، اسی کے اوپر آپ شعر کہتے ہوئے۔ کمال اس کا نہیں، کمال یہ ہے کہ خالق کون ہے، فکر کا خالق کون ہے۔ بعد میں اس ڈگر پر چلنے والے بہت ہیں، دیکھیے یہاں پر کئی لوگ کارخاندار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میں کہوں گا اما خاکہ جس نے پہلی بار بنا دیا جو ریپیٹ ہوا، کمال ہے اس خاکہ بنانے والے کا۔ بعد میں تو اس کے اوپر نہ جانے ذرا سا ادھر ادھر بوٹیاں وٹیاں ادھر سے ادھر کر کے اپنا جگاڑ کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس خاکے کو بنانا کہ جس کو فوراً قبول کر لیا جائے، یہ ذہین لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اما مجھے نہیں معلوم ابو طالب کی ذہین کی بلندیوں کا کیا عالم تھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ابو طالب کہتے جا رہے ہیں اور آیتوں کا نزول ہوتا جا رہا ہے۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔
بھائی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مزمل، آج ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو بتایا گیا ہے، لیکن کمال اس کا ہے کہ وہ اشعار میں کہتا جا رہا ہے اور قرآن میں آیتوں کے ذریعے اس کا نزول ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سی آیتیں۔ المختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے اللہ کی بے نیازی۔ اب اچھا خاصا وقت ہو گیا، اب پوری تفصیل سے تو میں اس آیت کے اوپر جس کو سرنامہ سخن کے طور پر عرض کیا تھا اس کی نہ تشریح کر پاؤں گا نہ تفصیل سے گفتگو کر پاؤں گا۔ فقط اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جناب ابراہیم نے جو میں نے سرنامہ سخن کے طور پر عرض کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود، مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے جب قیام حساب ہو۔ تو یہ جو قرآن میں پسند کیا گیا اور قرآن میں جگہ دی گئی وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہے، خلت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس کے پیچھے راز ہے۔ راز یہ ہے کہ اس میں 5 باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، توجہ سنیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے اوپر کامل بھروسہ، کہ جب بھی مانگو، جب بھی سوال کرو تو اسی سے سوال کرو جو عطا کرے۔ پہلی چیز ہے اللہ کے اوپر بھروسہ، دوسری چیز ہے اپنے نفس کی فکر، تیسری چیز ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ ساتھ اپنی ماں باپ کا خیال، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کی طرح مومنین سے بھی محبت کرنا، اور 5ویں چیز ہے کہ روز جزا پر ایمان رکھنا۔ ایک دور بھیج دیئے محمد والو۔ دیکھئے 5 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات ہے کہ مانگ رہے ہیں تو وہ دے گا، یہ ہے بھروسہ، اور جب تک کہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اللہ کرے ہم سب کو توفیق ہو کہ ہم کو بھروسہ پیدا ہو۔ کسی صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، مولا کو مانتے ہیں مولا کی بھی ماننا چاہیے، اور جب مولا سے کو مانتے ہیں تو ٹوٹ کر ماننا چاہیے، اس لیے کہ جہاں شکوک ہوتے ہیں، جہاں شبہات ہوتے ہیں، وہاں نہ تمنائیں پوری ہوتی ہیں نہ دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک بڑا دربار ہے، اب مناظرہ چل رہا ہے، اور شیعہ اپنے آپ کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے دشمن کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ اتنے میں دشمنوں کی طرف سے ایک سوال کیا گیا، ایسا سوال کچھ سخت تھا کہ کسی میں بھی، جتنے بھی شیعہ حضرات بیٹھے تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا جواب کیا دیا جائے۔ بادشاہ کے سامنے بے عزتی ہوگی، وزراء کے سامنے بے عزتی ہوگی، سب سے زیادہ دشمن یہاں سے نکلتے ہی پروپیگنڈا کرے گا۔ بڑا اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے، سوال کا جواب تو نہیں دے پائے، تو آپس میں جلدی جلدی شیعوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو یار یہ ہمارے پلے تو نہیں پڑ رہا، اس کا کیا جواب دیا جائے۔ ایک کام کیا جائے، بادشاہ سے 3 روز کی مہلت لے لیں۔ کہا مہلت کیوں لوگے؟ کہا اپنے امام زمانہ سے توسل کریں گے، رجوع کریں گے، اور مسجد سہلہ جا کر امام سے گڑگڑائیں گے، انشاءاللہ امام ہی آ کر جواب دیں گے، باقی ہمارے بس کا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کا جواب ہو۔ ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت چاہیے۔ اچھا دشمن بھی اتنا مطمئن تھا سوال کر کے کہ یہ جواب تو دے نہیں پائیں گے، اس نے کہا بادشاہ 3 دن کیا، مہینہ بھر 30 دن لے لیں گے، جب بھی آنے کا۔ ان کا نہیں 3 دن چاہیے ہم بس۔ کہا ٹھیک ہے، تیسرے دن آ کر ہم جواب دیں گے۔ یہ سب وہاں سے نکلے اور تیزی سے پہلا کام کیا کہ مسجد سہلہ پہنچے۔ اللہ کرے جو زیارت کرائے ہیں وہ تو پھر جائیں، اور جو نہیں گئے ہیں وہ دوبارہ جائیں۔ مسجد کوفہ کے قریب، کوفے میں ایک مسجد ہے مسجد سہلہ، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ امام سے کسی چیز کے طالب ہیں اور توسل کریں، وہاں جا کر امام سے سوال کریں تو انشاءاللہ امام خود آ کر آپ کی حاجتوں کو پورا کریں گے۔ یہ مسجد سہلہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگ جائیے گا جو نہیں گئے ہیں، جناب ابو طالب کے ذکر کے صدقے میں انشاءاللہ۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو یہ لوگ سیدھے مسجد سہلہ گئے۔ اب صبح سے شام ہو گئی، گڑگڑا رہے ہیں، مولا جواب چاہیے، بے عزتی ہو جائے گی، بڑی رسوائی ہو جائے گی، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، اور سب سے زیادہ شیعت بڑی ڈیمیج ہوگی، ہم کو جواب چاہیے۔ صبح سے شام ہو گئی، یہاں تک کہ نا امید ہو کے جب مسجد بند ہونے لگی تو یہ لوگ مسجد سے باہر نکلے۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر یہ لوگ صبح سے پہنچ گئے، مناجاتیں کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ صبح سے شام ہو گئی، مولا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تیسرا دن آیا، اب یہ لوگ پریشان کہ آج آخری دن ہے جو وعدہ کیا تھا اس کا، یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی، اور اب ایسا لگا کہ اب مسجد بند ہونے والی ہے، دروازہ بند ہونے والا ہے، اور اب واپس جانا ہے نا امیدی کے ساتھ۔ اب جب بادشاہ کے دربار میں جائیں گے
تو کس منہ کو لے کے جائیں گے؟ نا امید ہو کے یہ لوگ جب اپنے مصلے سے اٹھنے لگے تو امام سے ملاقات ہوئی. امام کو ان لوگوں نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا. مولا سے سوال کیا کہ یہ سوال دشمن نے کیا، کیا جواب دیا جائے؟ ان کا یہ جواب اس کا ہے. خوش ہو گئے سب. پھر اس میں سے ایک آدمی نے ایک سوال کیا، مولا ہم لوگ تو نا امید ہو گئے، ہمیں تو لگ رہا تھا شاید آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، ہم تو ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھرے دربار میں جا کر شیعت کی بے عزتی ہو جائے. یہ بات جو آپ نے جواب دیا ہے، کاش پہلے دن آ کر آپ جواب دے دیتے، پہلے دن آ کر جواب دے دیتے. تو مولا کا جو جواب روایات میں ہے وہ یہ کہ مولا نے جواب دیا کہ کاش تمہیں میری ذات پر بھروسہ تو ہوتا، تم نے آخر بھرے دربار میں دشمن کے سوال کے اوپر 3 دن کی مہلت کیوں لی تھی؟ تمہیں ڈاؤٹ تھا نا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے دن ملاقات نہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن ملاقات نہ ہو سکتا ہے کہ تیسرے دن ملاقات ہو جائے، چلو 3 دن کی مہلت لے لو. تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہیں میری ذات پر بھروسہ نہیں. اما خدا کی قسم اگر اسی وقت دربار میں جب دشمن سوال کر رہا تھا صرف تصور میں مجھ سے سوال کرتے تو میں وہاں جا کر جواب دے دیتا. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. یہ واقعہ جو میں نے بیچ میں سنایا وہ بس یہی جناب ابراہیم کی دعا کا جو نقشہ نظر آتا ہے مجھ جیسے جاہل کو، وہ یہ کہ بھرپور بھروسہ. ربنا اغفر لی، جیسے ہی کہا ربنا اغفر لی فوراً یقین ہو گیا، بخش دیا اس نے. دیکھیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر بخش جاننے کا یقین نہ ہوتا تو کبھی ولے والدیہ نہ کہتے. بھئی انسان کو اپنی ذات سے زیادہ محبت ہوتی ہے. جب مصیبت میں ہوتا ہے تو چاہتا ہے کسی طرح میں پہلے نکل آؤں، اس کے بعد میں جو مصیبت میں گرفتار لوگ ہیں ان کو نکالا جائے. جیسے ہی کہا ربنا اغفر لی فوراً یقین ہو گیا کہ وہ سریع الرضا ہے، وہ سمیع الدعا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ ماں باپ سے زیادہ جلد راضی ہو جانے والا ہے. اس نے میری دعا سن لی، مجھے معاف کر دیا. فوراً ایک دوسری عرضی لگا دی، رک ولے والدیہ، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. جیسے ہی کہا ولے والدیہ یقین ہو گیا کہ بخش دیا، تیسری عرضی لگا دی ولی المومنین، معبود میرے مومنین کو بھی بخش دے. بس اللہ کو یہ عطا پسند ہے کہ ایک وقت میں 1000 دعا مانگو لیکن یقین کے ساتھ کہ جو دعائیں مانگ رہے ہو وہ قبول کرنے والا ہے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. اب اس کا دوسرا رخ عرض کروں، میں نے کہا وقت نہیں ہے کہ میں نے اسی لیے بہت سی باتیں چھوڑ دیں. وہ یہ کہ دوسرا رخ یہ ہے کہ آخر کیوں اللہ نے پسند کیا. تو ایک سبب تو یہ سمجھ میں آیا کہ بھرپور بھروسہ. دوسرے میں ایک بات عرض کروں، اسلام بیوقوفوں کا مذہب نہیں، احمقوں کا مذہب نام نہیں ہے مسلمان ہونا. کوا کان لے گیا، کوا کے غول کے پیچھے بھاگنے والے کا نام مسلمان نہیں ہے. اپنے کانوں پہ ہاتھ دھر کے پہلے معلوم کرنے کا نام مسلمان. کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو اسلام بیوقوفوں کا مذہب نہیں ہے. سوال اس بات کا ہے کہ آپ اگر اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے حالت نماز میں کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی، مجھے بخش دے، تو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھیا تم اپنے کیوں بخشوانا چاہ رہے ہو؟ دیکھیے جب تک کہ وجہ نہیں ہوتی ہے سوال بیکار ہے. معافی بغیر ریزن کے نہیں مانگی جاتی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی میں یہاں امام بارگاہ میں آیا اور آتے ہی میں کہتا ماں صاحب معاف کریے گا، محروق صاحب معاف کیے گا، اسد صاحب معاف کیے گا. تو آپ سب سے جس کو دیکھتا معاف کیے گا، معاف کیے گا، معاف کیے گا، معاف کیے گا، معاف کیجیے گا. تو آپ بولتے تو کچھ نہیں، یہ ضرور خیال کرتے پتہ نہیں کچھ بہک گئے ہیں. ہمیں یہ آتے ہی نہیں سلام کیا ہوگا معاف کریے معاف کریے. تو بھیا معافی اسی وقت مانگی جاتی ہے جب انسان ریلائز کر لے کہ اس سے غلطی ہوئی. کیا کہہ رہا ہوں؟ معافی اسی وقت انسان مانگتا ہے جب وہ یقین کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. غلطی کا یقین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ضمیر سے خود سوال نہ کرے، اپنے نفس کو نہ ٹٹولے. جب تک کہ وہ نفس کو ٹٹولے گا نہیں اس کو غلطی کا احساس نہیں ہوگا. اور جب نفس کو کھنگالے گا تو وہاں پر ایک اصول لاگو ہوتا ہے مولا متقیان کا کہ یاد رکھو اللہ کو اسی نے پہچانا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا.
جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اچھا اس کے بعد میں کہا ولی والدیہ، تو اب ایک سوال ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کہ بھیا اماں ابا کے لیے کیوں دعا مانگ رہے ہو، کیوں سفارش کر رہے ہو؟ بھائی محروب صاحب ماشاءاللہ ابھی بڑے اچھے عہدے پہ تھے، اور اللہ کرے پھر ان کی تقرری ہو۔ اکثر ہم لوگ ان کو فون کرتے تھے یا کسی کو بھی بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ آ رہے ہیں فلاں صاحب۔ تو سفارش اسی وقت کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی رشتہ ہو۔ سوال اس بات کا ہے کہ جس کے حضور میں آپ سفارش بھیج رہے ہیں وہ پہلا سوال کرتا ہے کہ مولانا آپ کا اس آدمی سے رشتہ کیا ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو آپ اگر کہہ رہے ہیں ولی والدیہ تو اللہ کی طرف سے یہ تو حق ہے کہ وہ سوال کرے کہ بھیا ابا اماں کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اماں تم جنت میں جاؤ، کیا ضرورت ہے کہ اماں کے چکر میں پڑھو، ابا کے چکر میں پڑھو؟ کیا وجہ ہے تمہارے، تم اتنا زیادہ کیوں بے چین ہو رہے ہو کہ ماں باپ کو بخشوانا چاہ رہے ہو؟ تو میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہی تو جواب ہوگا اللہ میاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مجھے اپنی ذات سے محبت ہے، یقین جان اتنا ہی اماں کو چاہتا ہوں، اتنی ہی ابا سے محبت ہے۔ معبود مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ محشر کے ہنگام میں تیرے فیصلے ہوں اور میں تو جنت میں جاؤں سکون سے اور میرے ابا اماں مصیبتوں میں ہوں، جہنم میں جلیں۔ بھئی یہی تو ریزن ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں جس طرح جہاں ہم عیش میں رہیں وہیں ہمارے ماں باپ بھی رہیں۔ تو بھیا اگر مرد کے بچے ہو تو جو کہہ رہے ہو اس پہ باقی رہو۔ اسلام نے دوغلوں کو پسند نہیں کیا۔ یہ کون سا دوغلا پن ہے کہ وہاں کی تو اتنی فکر کہ وہاں پریشان نہ ہوں، اور جب گھر میں پہنچے ہو ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ آپ انصاف سے بتائیے جو میں عرض کر رہا ہوں، بھائی آپ کے گھر میں اماں پریشان، آپ کے گھر میں ابا پریشان، ابا دوا کے لیے سوال کر رہے ہیں، آپ جھڑک رہے ہیں، اماں سودے کے لیے سوال کر رہی ہیں، آپ ان کو جھڑک رہے ہیں، ماں دوبھر زندگی اس کی بیچاری کی، ابا کی زندگی دوبھر۔ اب ظاہر ہے کہ ماں باپ ہیں، جو جذبہ محبت ہوتا ہے اس میں یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی پڑوسی کو بھی پتہ چلے کہ میرا بچہ جو ہے نافرمان ہے۔ کوڑ رہی ہیں اپنے میں، اپنی ذات میں کوڑ رہی ہیں۔ آپ ان کو باقاعدہ ستا رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، اور یہاں ستائی، ادھر مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، دوڑتے ہوئے پہنچے، وضو کیا، ولی والدیہ۔ تو بھیا آپ کا محلہ تو آپ کو نمازی سمجھے گا، وہ نہیں سمجھے گا جس کے لیے درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ یہ کون سا دوغلا پن؟ اسلام نے یہ جو آیت پیش کی ہے یہ بے وجہ نہیں پیش کی ہے۔ اب ولی والدیہ کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ریزن بھی تو رکھیے آپ۔ اما گھر میں اماں پریشان، ابا پریشان، عاجز ہو رہی ہے ان کی بڑھاپے میں زندگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو اذیت دی ہے پورا سماج مل کے بھی ان کو عزت نہیں دلا سکتا، اور جنہوں نے گھر کی تنہائیوں میں ماں باپ کو راضی کیا ہے پورا سماج مل کے ان کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ ایک اور درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ یہ یاد رکھیے گا۔ تو ولی والدیہ، ولی المومنین، اور تیسری بات اور مصیبت کی آ گئی، ولی المومنین، مومنین کو بھی بخش دے۔ ہمارے کو تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے، کیوں بخشوا رہے ہو؟ اے اللہ میاں جس طرح مجھے اپنے آپ سے محبت ہے، جس طرح مجھے ماں باپ سے محبت ہے، اسی طرح اللہ میاں میں مومنین کو بھی چاہتا ہوں۔ شاید ادھر سے جواب آئے لاک ڈاؤن میں دیکھ چکا ہوں، شاید ادھر سے جواب آئے ہاں بیٹا میں نے لاک ڈاؤن میں خوب دیکھا ہے تمہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہاں لاک ڈاؤن میں دیکھ چکا ہوں، اما مصیبت ہو گئی، اپنے محلے میں گھر میں مجلس نہیں کر پا رہے ہیں، گھر میں مجلس، پولیس سے نہیں خوف تھا، وہ کوئی وہاں ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی رام پرساد رہ رہا ہو یا علیم الدین صاحب کوئی رہ رہے ہوں، سب مومنین کا گھر ہے محلہ، چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو، مفتی گنج ہو چاہے یہاں ہو۔ لیکن معلوم ہے مجلس کرتے ہوئے اس لیے ڈر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو پولیس نہ آ جائے۔ ہمارا پولیس کے فرشتوں کیا، جناب جبرائیل کا کوئی بچہ ان کے پاس نازل ہو کے بتائے گا کہ وہاں مجلس ہو رہی ہے؟ پولیس کا خوف اس لیے نہیں تھا کہ ان کو انفارمیشن مل جائے گی مجلس کی آواز سنتے ہوئے، خوف یہ تھا کہ یہیں سے 100 نمبر ڈائل ہو جائے گا،
100 نمبر ادھر ڈائل ہو رہا ہے، ادھر کہا جا رہا ہے ولی المومنین. میں کیا کہہ رہا ہوں، ادھر تو آپ 112 ڈائل کرنے کے بعد پولیس کو بلا رہے ہیں تاکہ اس کی ٹھکائی بھی ہو، مصیبتوں سے دوچار ہو، وہ کہہ رہے ہیں ولی المومنین. وہاں نہ پریشان ہو. اما یہاں خوش رکھتے تو وہاں کا حق رکھتے، یہاں اگر خوش رکھتے وہاں کا حق رکھتے. ارے میں نے اپنے کیا امام باڑے میں ماشاءاللہ یہ سب تو اشرف بھائی وغیرہ بڑی محنت کرتے ہیں اس میں، امام باڑے میں سائٹ کا دروازہ کھلوا دیا تھا لاک ڈاؤن کے دوران کہ بیچارہ کوئی آئے تو چپے سے آ کر زیارت کر لے. اما اس کی بھی منہ بری ہو گئی. یہ مقام عبرت ہے. میں جو کہہ رہا ہوں بہت دور تک آواز جا رہی ہے. اسلام بیوقوفوں کا مذہب نہیں، نہ اسلام عادیوں کا مذہب ہے، اسلام عبادت گزاروں کا مذہب ہے. اما ولی المومنین کہہ رہے ہیں تو اپنی زبان پر باقی رہیے. ان کا دکھ میرا دکھ، ان کی پریشانی میری پریشانی، ان کا افسوس میرا افسوس. یہاں تو ڈر کے مارے دعا بھی مسجد میں نماز کے بعد ہم مانگتے ہیں تو چپے چپے، پڑوسی سن نہ لے کہ کیا مجھے ضرورت ہے، باہر نکل کے ہنسے گا مجھ پر. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان کرام. ہاں تو ولی المومنین کانسیپٹ پہلے زمانے میں یہی، یہ مسجدوں کے نماز کا ثواب کیوں ہے؟ کون سے جملے مولوی صاحب پیش امام جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں، کون سے سورے بڑھا دیتے ہیں الگ سے، لیکن آپ گھر میں نماز پڑھیے وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں پڑھے گا، اور مسجد میں بھی تنہائی میں وہ نہیں مل پائے گا جو مجمع میں ملے گا بجماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ. سبب کیا ہے؟ سبب دیکھیے پھر میں کہوں اسلام بیوقوفوں کا مذہب نہیں ہے. اما گھر میں نماز وہی پڑھ رہے تھے جو مسجد میں پڑھیں گے، اور وہی تنہا پڑھتے فرادہ پڑھتے جو مولوی صاحب جماعت کے ساتھ پڑھائیں گے. لیکن ثواب اس لیے بڑھا کہ جب گھر میں تھے تو کسی مرد مومن سے ملاقات کی توقع نہیں تھی. اما گھر سے نکل کر مسجد تک آئے، کچھ مومنین سے ملاقات ہوئی، اور جب ایک ساتھ انیکتا میں ایکتا دیکھی، انیکتا میں ایکتا دیکھی تو ثواب بڑھ گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور اسی لیے دعاؤں کا طریقہ تھا وہ آپ سنتے نا کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی انگوٹھی، وہ سائل آیا اس نے سوال کر رہا تھا کہ میں ضرورت مند ہوں. یہ دستور تھا اور آج تک رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم اسلام کو بھول گئے. پہلے زمانے میں دیکھیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں توجہ سے تھوڑا سا. پہلے زمانے میں ہمارے پاس ضرورت ہے. میں اس وقت جونپور سے سفر کر کے مثلاً آ رہا ہوں، ابھی پہنچا ہوں اور اتفاق ہوا جیسے ہی بس سے اترا جیب کٹ گئی. میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں. اگر میں ہاتھ پھیلاؤں گا، توجہ دیے گا، اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا تو میں فقیر مانا جاؤں گا، اور فقیر کا ٹھکانہ اسلام میں کہیں نہیں. دیکھیے بہت سوچنے اور سمجھنے اور غور کرنے والی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ صاحبان علم تشریف فرما ہیں. فقیر کا ٹھکانہ اسلام میں نہیں ہے. وہ ہم سے حکم دیا گیا ہے اگر سائل کوئی دروازے پہ آ جائے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جھڑکنا نہیں، جو ہو دے دینا. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بابا معاف کرو، ورنہ کبھی سوچیے اچھوں سے معافی مانگتے نہیں، ایک فقیر سے کہتے ہیں معاف کرو. یہ حکم خدا ہے کہ فقیر سے اگر جھڑکنا نہیں، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دیکھو ہرگز جھڑکنا نہیں، درگزر کر دینا نہ ہو. لیکن ہم سے یہ کہا، توجہ دیے گا، کہ 2 عادل اگر مل جائیں اور کہہ دیں کہ چاند ہو گیا ہے تو تم پر واجب ہے کہ مان لو کہ چاند ہو گیا ہے. اور 2 کروڑ فقیر مل کے کہیں کہ چاند ہو گیا ہے تو ہرگز ان کی گواہی تسلیم نہ کرنا، اس لیے کہ یہ پہلے ضمیر بیچ چکے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں، پہلے ضمیر بیچ چکے ہیں. تو اب ان کے 2 کروڑ بھی ہوں اور سب گواہی دیں ہم نے دیکھا، نہیں مانو. لیکن 2 عادل، غریب آدمی لیکن عادل ہوں، سچے ہوں اور مسلمان ہوں، کہتے چاند ہو گیا تو تسلیم کر لو. اور 2 کروڑ اگر فقیر کہیں تو مانو نا. تو اب ظاہر ہے کہ ہم اگر لوگوں سے سوال کریں گے، مانگتے رہیں گے دروازوں میں، تو سائل ہو جائیں گے. اب ہم کریں تو کیا کریں کہ ہم کو واپس اپنے وطن جانا ہے. تو اس کا ایک بہترین طریقہ اسلام نے رکھا تھا کہ مسافر مسجد میں آ جائے اور جیسے ہی نماز مکمل ہو ہاتھوں کو بلند کرے، معبود میں چلا آ رہا تھا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، راستے میں میرا پرس چھین گیا، کسی نے چرا لیا. معبود اب میرے پاس اس وقت کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں، معبود مجھے واپس بھی جانا ہے، مجھے 300 روپے کی ضرورت بھی ہے،
اے پروردگارہ تو مسبب الاسباب ہے. یہ دعا مانگ رہا ہے, باقی لوگ تسبیح جو پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں اس کی دعا کو. اس کے بعد میں رکھا گیا مصافیہ, اس کے بعد ہے مصافیہ. اب جو صاحبان حیثیت تھے انہوں نے بند مٹھی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, اما کام بھی بن گیا, ذلت سے بھی محفوظ رہا. درود بھیج دیئے محمد و آل محمد. ہاں وہ یہ نہیں آئے مسجد آئیے مسجد آئیے, ماتھے پہ گھٹا چہرے پہ داڑھی, مسجد آئیے مسجد. یار روایت کرنے کے لیے مسجد میں نہیں بلایا گیا ہے, نہ احسان ہم کر رہے ہیں. مسجد میں صرف کچھ وجہ تھی اللہم صلی اللہ محمد. خیر ابھی اس میں میں الجھتا جاؤں گا تو بہت دیر ہوتی جائے گی. المختصر میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. میرے ماں باپ کو بخش دے, مومنین کو بخش دے, اور اس روز جب قیام حساب ہو. اور پھر میں آخری بات یہ کہوں کہ ہم تو شیعان حیدر کرار, ظاہر ہے جو شیعہ ہوگا وہ عزادار بھی ہوگا, عزاداران امام حسین. تو خدا کی قسم محشر میں بچ ہی نہیں سکتے, اور یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم ان پڑھ تھے, ہم جاہل تھے. ہم کو کسی نے بتایا نہیں کہ ماں باپ سے کیا اطاعت کرنا چاہیے اور مومنین کا کیا خیال کرنا. اما یہ فرش عزائے حسین, فرش عزائے حسین یہاں پڑھا لکھا بھی ہے تو جاہل بھی ہے, ان پڑھ بھی ہے تو جانکار بھی ہے, سب آ کر بیٹھتے ہیں. اور یہ حسین کے ذکر کا معجزہ ہے کہ ذکر ہونا ہے اس کا, لیکن پوری شریعت کا ذکر ہوتا ہے اسی ممبر سے, پورے دین کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے اسی ممبر سے. اما انبیاء کرام کا بھی اگر کہیں ذکر ملا تو اسی فرش عزائے حسین سے. یہ امام حسین کا کمال ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. المختصر کربلا والوں نے بتایا کہ ماں باپ کی اطاعت کیا ہوتی ہے. کربلا والوں نے بتایا کہ مومنین سے آپس میں کس طرح محبت کرنا چاہیے. اما جب بے پناہ محبت کرو گے تو 72 لاکھ پر سوا ہو جاؤ گے. صرف 72 ہیں کربلا میں. اسی طرح ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کی فرما برداری, ماں باپ کا کہنا ماننا, مومنین کا خیال رکھنا. کربلا میں اس سے بڑھ کے کوئی درس. یہ تو امام حسین, اما لوگ کہتے ہیں صدیوں میں گزرتا ہے کوئی انسان ایسا. خلقت انسان سے لے کے صبح قیامت تک کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا حسین جیسا. میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ 57 برس کا سن, اما لوگ ایڈریس نہیں بنا پاتے اپنا, چاہے تم ذہین سمجھدار کیوں نہ ہو, اپنا ایڈریس اپنا پتہ دنیا میں نہیں بنا پاتے. اور حسین کا کمال جہاں بھوکے ہوں, جہاں پیاسے ہوں, وہاں دین کو بھی بچا رہے ہیں, آدم کی آدمیت کو بھی, نوح کی نبوت کو بھی, ابراہیم کی خلت کو بھی, موسیٰ کی ہیبت کو بھی, عیسیٰ کے زہد کو بھی, محمد کی شریعت کو بھی بچا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹروڈکشن کرا رہے ہیں, شریعت کی تشریح کر رہے ہیں, وہ ایک عجیب کمال کی بات ہے جو حسین کے ذریعے ہوئی 1-2 پہر میں. اور اس وقت ہوئی کہ جب خود بھوکے ہیں, خود پیاسے ہیں. دیکھیے خود کا بھوکا پیاسا ہونا تو خیر کوئی بات نہیں, انسان کے اوپر لاکھ مصیبت آئے, مرد ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیتا ہے. لیکن یہ انسان کی فطرت ہے, اپنے اوپر ہر آنے والی مصیبت کو برداشت کر سکتا ہے. لیکن بچوں کی بے چینی ماں باپ سے نہیں دیکھی جاتی. امام حسین کا کمال یہ ہے کہ آپ خود تو صبر کر رہے ہیں, بچوں کی مصیبت اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. ورنہ سکینہ پیاسی رہ جائے حسین کے سامنے, معصوم بچی بلک کے سوال کرے کہ پیاس مارے ڈال رہی, اور حسین. میں 2 شعر آپ کے سامنے عرض کروں, اس کا ترجمہ کیا اس کے سلسلے میں. امام حسین علیہ السلام صرف وقت کے امام نہیں ہیں, ایک باپ کا نام بھی ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو بڑی شدت سے چاہتے تھے, بہت شدت سے, وہ کہ وقت کے امام تھے. اور شدت سے چاہنے کا سبب یہی ہو کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں جناب سکینہ کی مظلومی, یہ حسین سکینہ کی زندگی میں دیکھ رہے تھے کہ اس بچی کو کہاں کہاں زحمتیں اٹھانا پڑیں گی. یہی وجہ ہے کہ لکھا ہے بہت سی کتب میں کہ جس پر جناب سکینہ پیدا ہوئی ہیں اور جناب رباب نے اپنے والی کی آغوش میں آ کر حجرے میں دیا ہے, اور حجرے سے باہر نکل کر پردے کے پیچھے ایک ماں کھڑی ہو گئی. ایک تجسس تھا کہ دیکھیں باپ کے اوپر کیا ریئیکشن ہوگا بچی کو دیکھ کر. تو روایات میں جو میں نے پڑھا ہے وہ نقل کر رہا ہوں کہ امام حسین دونوں بازوؤں کو تھامے ہوئے تھے,
اور بار بار بوسے لے رہے تھے، گلے کے بوسے لے رہے تھے اور رو رہے تھے۔ تو جب اس طرح روتا ہوا دیکھا تو ماں کا دل برداشت نہیں ہوا، فوراً پردہ ہٹا کے اندر آ گئی، والی خیریت تو ہے؟ خدا نخواستہ کیا میری بچی میں کوئی نقص ہے جو آپ اس کا بدن دیکھ کے گریہ کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، آؤ آؤ اس کے پیروں کو چومو۔ تو جناب رباب نے سوال کیا کہ آپ کیوں حکم دے رہے ہیں کہ اس کے پیروں کو چومو؟ تو جواب یہی کہا تھا کہ جو رباب میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ ارے میری شہادت کے بعد اس معصوم بچی کے اوپر، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ بس دو چار جملے اور مجلس کو تمام کروں، جناب سکینہ کا ذکر آ گیا ہے تو اسی پہ مجلس مکمل کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام شدت سے جناب علی اکبر کو بھی بہرحال چاہتے ہیں اور بہت چاہتے ہیں، لیکن جناب سکینہ کی چاہت عجیب انداز نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین نے ایک بار جناب سکینہ کی محبت میں کچھ اشعار کہے۔ ان اشعار میں جو صاحبان اولاد ہیں اس کو بہت قاعدے سے سمجھ جائیں گے اور محسوس کریں گے کہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہیں ہوتی وہاں حسین کا دل نہیں لگتا۔ یعنی چاہے جتنا گھر بھرا ہو، اگر میری بچی سکینہ نظر نہیں آتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ وقت کا امام کہہ رہا ہے۔ اور دوسرے شعر میں آپ فرماتے ہیں، عجیب و غریب شعر ہے، فرماتے ہیں کہ اگر سکینہ مجھ سے آ کر کچھ طلب کرے، عزادار غور کیے گا، سکینہ میری بچی مجھ سے کچھ مانگے کہ بابا میری یہ آرزو ہے پوری کر دو، میری یہ تمنا ہے پوری کر دو، مجھے یہ چیز کی ضرورت لا کے دے دو۔ اس کے بعد میں امام حسین کہتے ہیں کہ اگر سکینہ مجھ سے کچھ سوال کرے اور پوری دنیا میرے دروازے پہ آ کے جمع ہو جائے اور سب مل کے کہیں کہ حسین تم یہ چیز ہرگز سکینہ کو نہ دینا، تو امام حسین قسم کہتے ہیں، کہتے واللہ پوری دنیا ناراض ہو جائے حسین کو پرواہ نہیں ہوگی، لیکن حسین وہی کرے گا جو میری معصوم مجھ سے سوال طلب کر رہی ہے۔ عزاداروں میں اکثر سوچتا ہوں جس امام نے اپنی بیٹی کی محبت میں یہ اشعار کہے ہوں کہ دنیا ناراض ہو جائے لیکن میں وہی کروں گا جو سکینہ میری بچی کہہ رہی ہے، ہائے وہی معصوم بچی سوکھا ہوا مشکیزہ لیے ہوئے کربلا کے میدان میں سوکھی ہوئے ہونٹوں کے اوپر سوکھی زبان پھیر کے آواز دے رہی ہو، اے بابا پیاس مارے ڈال رہی۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اور وہ حسین صبر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ بات لمحہ فکریہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم لوگ کربلا کو سنتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس کی ڈیتھ میں جائیے تو سمجھ میں آتا ہے جو حسین اپنی بچی کی محبت میں یہ کہہ رہا ہوں سکینہ مجھ سے کچھ مانگ کے دکھائے، پھر دنیا ایک طرف ہو جائے، میں وہی کروں گا جو سکینہ میری بچی چاہ رہی ہوگی۔ وہی حسین کے سامنے سکینہ کہہ رہی ہے میں پیاسی ہوں، مجھے پانی چاہیے، اس کے اوپر حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے شاید، بس آخری بات 2 منٹ کی زحمت، یہی وجہ ہے میں نے غور کیا کہ کربلا میں حسین نے اگر اپنی پیاس کا اظہار کسی سے کیا ہے تو اسی معصوم بچی سے کیا ہے، ورنہ کوئی بھی مقتل میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ حسین نے کسی صحابی سے کہا ہو کہ مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، کسی اولاد سے کہا ہو کہ میں پیاسا ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی اکبر کی پیاس کا ذکر مل جائے گا، جناب بریر ابن خزیر حمدانی کی پیاس کا ذکر مل جائے گا، اور اصحاب امام حسین کی پیاس کا ذکر مل جائے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو مقاتل میں مل جائے گا۔ علی اکبر نے بھی آ کر کہا تھا کہ میں پیاسا ہوں، لیکن امام حسین کی زبان سے یہ ہے امامت، یہ ہے اس کی غیرت۔ کربلا میں 2 جگہ تو یہ کہا کہ سید سجاد قید خانہ شام سے چھوٹ کے جب مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب پانی پئیں۔ یہ وصیت ہے، کوئی شکوہ نہیں کر رہے ہیں، یہ وصیت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہی کہ اے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے معصوم بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا سوال کر رہا تھا، ان ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ اس کے علاوہ کہیں امام حسین کی زبان پر پیاس کا نام آیا ہی نہیں، یہ لفظ آیا ہی نہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک بار جناب عباس کو بلا کر اگر امام حسین کہہ دیتے کہ بھیا مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں سوچتا ہوں ایک بار جناب عباس سے مخاطب ہو کر کہہ دیتے بھیا مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو یقین جانیے عباس جیسا بہادر فرات کو کاٹ کے امام حسین کے قدموں پہ ڈال دیتا، اس لیے کہ جس عباس کی تمنا ہو کہ میرا آقا مجھ سے کچھ سوال کرے۔ لیکن حسین نے عباس سے بھی نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں،
اما یہاں تک کہ بس آخری جملے، یہاں تک کہ جوان بیٹا، اکثر باپ مصیبتوں میں ہوتا ہے تو بچے سے شیئر کرتا ہے، اپنی بیٹی سے یا بیٹے سے شیئر کرتا ہے، یہاں تک کہ لڑتا ہوا آیا جوان بیٹا، کہا بابا میں بڑی بہادری سے لڑ رہا ہوں لیکن مجھے پیاس کا غلبہ ہو گیا ہے، اے بابا کیا اگر کچھ پانی کی سبیل ہو جائے؟ تو حسین نے علی اکبر سے بھی نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں، بلکہ مقاتل کے جملے ہیں کہ آپ نے کہا بیٹا پانی کی تو کوئی سبیل نہیں ہے، کام کرو میرے دہن میں اپنی زبان دے دو، شاید تمہیں سکون مل جائے۔ یہ اور بات ہے، حسین نے نہیں کہا، یہ اور بات ہے کہ جوان بیٹے نے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، لیکن حسین نے نہیں کہا کہ کربلا کے میدان میں کہ میں پیاسا ہوں، لیکن رخصت آخر کے وقت میں جب بچی کو زانوں پہ بٹھایا تو اس وقت یہی کلمات کہے جیسے میر صاحب فرماتے ہیں کہ اس معصوم بچی سے کہا کہ میں پیاسا ہوں، اور شاید اس کا سبب ہے کہ حسین کو معلوم ہے کہ میری شہادت کے بعد نہ جانے اس بچی پہ کیا کیا مظالم ہوں، نہ جانے اس بچی کو کب پانی ملے۔ تو میر صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ نے کہا بس صبر کرو، باپ کو جانی کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لب لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، ارے محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز سے پیاسے ہیں سکینہ، تاکہ معصوم کو صبر آ سکے اور یہ سو سکے کہ اگر میں پیاسی ہوں تو میرا بابا حسین بھی آخری وقت پیاسا مارا۔ سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام، اس ذکر حسین کا ثواب، اس مجلس حسین کا ثواب مرحوم عابد حسین صاحب کی روح کو پہنچے، ان کے درجات عالی ہوں، اور ہم سب بھی جب تک کہ جئیں ولائے امیر المومنین پر باقی رہتے ہوئے، اور اللہ کرے جب آخری سانس اکھڑ رہی ہو تو لب پہ یا حسین ہو یا علی ہو۔ التماس ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عابد حسین صاحب ابن باقر حسین قمر حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب۔